السلام علیکم ناظرین محترم، آج کے اس چینل پہ میں آپ کے ساتھ پیر کامل بائی عمیرہ احمد کا ناول شیئر کرنے جا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے اور آپ اپنے کومنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش حال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر چٹکتے ہوئے بولا۔ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ جویریہ نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو۔ امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ وہ بڑبڑائی، ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو۔ اس نے کہا، کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے۔ کم سے کم 100 سال تو ملنے چاہئیں انسان کو دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جلدی سے میں اس دنیا سے چلی گئی، اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اچھا، اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ جویریہ نے کہا، آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر نہ کر سکی، امامہ نے قطعی انداز میں سر خلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر اگر تم کیا کرو گی، کیسے ری ایکٹ کرو گی؟ امامہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو بہت روؤں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارے پلانز ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی کیا رہے گا؟ کیا یعنی تمہاری ایک خواہش، بڑی خواہش، اور دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی؟ تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا، تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں؟ تم کہہ سکتی ہو، اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر کیا کرو؟ مر جاؤ گی؟ کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی۔ امامہ نے لاپرواہی سے کہا، اگر تم طبی موت نہ آ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلد نہ آئی تو؟ پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی؟ نہیں، مجھے پتا ہے اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو۔ تم جس قدر خوش مزاج ہو، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کر بھی رو رو کر مر جاؤ، اور پھر وہ صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ لاکھ فنی، جویریہ نے اس سے اس بار مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، رہنے دو۔ کیوں رہنے دو؟ بتاؤ نا۔
تمہیں برا لگے گا؟ جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو تم میرے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی؟ آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ میں اس بار برا مانوں گی؟ امامہ نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کہیں تمہاری خواہش یہ تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا جویریہ بے ہنس دی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پہیلیاں بجھوانا چھوڑو اور مجھے بتاؤ۔ امامہ نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی۔ امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہوگی، بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں۔ جویریہ نے کہا، اچھا میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کس بہت اہم چیز ہے، رائٹ؟ امامہ کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے سر ہلایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتاؤ جویریہ، پلیز۔ اب تو مجھے زیادہ تجسس ہو رہا ہے۔ اس نے منت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی ہی کچھ دیر خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو برا نہیں مانوں گی، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم۔ جویریہ نے اپنی خواہش بتائی۔ امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ شاکڈ تھی، حیرت زدہ تھی۔ جویریہ اندازہ نہیں کر سکی مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ پر بال آ گئے ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم برا مانو گی۔ جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ معیز حلق کے حل چلاتا اور دور سے ہی دورہ ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے اور اس کے سامنے کھڑا 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستینے سے اپنی ناک سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس کی ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر دے مارا۔ معیز کے حلق سے ایک بار چیخ نکلی اور پھر اس بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اب بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اس پر ریئیکٹ کر رہا تھا، ریکٹ سے بیٹ کر رہا تھا۔ آج بھی یہی ہوا۔ دونوں اس کے لیے اکٹھے واپس آئے تھے اور وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درستی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اس کا بیگ کھینچ کر نکالا جب معیز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے معیز کے ہاتھ کو بری طرح رگڑ آئی۔ معیز بری طرح تل ملایا۔ تم اندھے ہو چکے ہو؟ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ معیز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ معیز کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی معیز ایک بار پھر دھاڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ پر کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ لگاؤ نا، تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑو گے؟ اتنی ہمت ہے تم میں جو تم میرا ہاتھ توڑ سکو؟ دونوں میں آپس میں پھر سے لڑائی ہوگی، یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ حرکت کرو گے۔ معیز اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر اس کے بھائی نے پوری قوت اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے روکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم ابھی مجھے بتاؤ۔ اس نے معیز کا بیگ اٹھا کر پھینک دیا۔ معیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑے ہوئے اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر اچھال دیا۔ ایک لمحے کے انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت معیز کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا جو اس کی ناک پر لگا اور اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔
اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ اس نے معیز کی ٹانگ کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ معیز نے جواباً اس کی شرٹ کا کالر سے کھینچا اور اسے شرٹ کی پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا اور اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ناک نکل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ معیز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج میں کھینچ کر لے آیا۔ گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس نے ریکٹ کو معیز کے پیٹ میں مارا اور وہ سنبھلا یا خود کو بچا بھی نہیں سکا۔ اس نے یکے بعد دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیے۔ اندر ان دنوں بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا تھا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے بھائی کو مارتے ہو؟ اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پکڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آئی، اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم رکو، میں ابھی تمہیں پوچھتا ہوں۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معیز سے کہا، اگلی بار تم پیٹ کر آنا۔ ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ معیز کو اشتعال آ گیا، اور تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہوگی۔ معیز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سمانتھا ریچرڈ نے دوسری طرف کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ اس وقت وہ بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر نظریں گھماتا ہٹاتا ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھا اور اس کے بعد پھر اس کی طرف باہر جھانکنے لگا۔ اسلام آباد کی ایک غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بیالوجی کی کلاس تھی آئی اور ٹیچنگ اور اس کا پروفیشن تھا۔ جس ملک میں اس کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانے میں منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہیں۔ اپنے سے پہلے بیالوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد نظام دوران خون کی ڈائیگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا نے اس کی نظریں پڑھیں اور مسز سمانتھا مسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھیں جو اپنے سامنے پڑی ہوئی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹ پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، بار بار نہیں دیکھے گا، مگر 10 منٹ کے بعد انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی کے باہر متوجہ دیکھا اور ایک بار پھر بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ بلا تکلف اس نے لڑکے سے بولا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ نہیں، بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر ایک بار لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس پر غیر محسوس طور پر اس کے چہرے پر کچھ ناراضی نمودار ہوئی اور کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئی اور اس کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا اور اس بار لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز سمانتھا کو ناگواری سے دیکھ کر پھر ایک بار کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز سمانتھا ریچرڈز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نتھنگ، یک لفظی جواب آیا اور اب وہ جھپتی ہوئی نظروں میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اتنا روڈ انداز میں بات کی۔ یہ بات تو پھر یہاں آؤ،
یہ ڈایاگرام اور اس لیبل کو کرو۔ انہوں نے اسپنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے یکے بعد دیگر لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے اسٹوڈنٹ کو واپس نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا رچرڈ کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا، وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈایاگرام بنانے لگا۔ پورے 10 منٹ کے بعد اور 1 سیکنڈ کے بعد اس نے ڈایاگرام مارکر کیپ لگا کر اسے میز پر اسی انداز سے اچھالا جس انداز سے مسز سمانتھا رچرڈز نے اچھا تھا۔ سمانتھا کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز رچرڈ نے اسے مارکر اچھالتے ہوئے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے کم عرصہ میں بنائے جانے والے ڈایاگرام کو دیکھتی رہی کہ لیبلڈ۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی اور اس بار اندر سے امامہ کی آواز آئی، کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وسیم نے دروازے پر اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، اندر۔ خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے بغیر اپنے بیڈ پر کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ آخر تم اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ ویسے تو 10 بجے ہیں۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بس نیند آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ اچھا تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا مگر اب اس حالت میں کیا بات کروں تم؟ وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے پیچھے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر سے لاک کر لیا۔ بیڈ اوندھے منہ لیٹ گئی اور اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ نہیں، میں رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نمبر پکچر چیک کرنے کی کوشش کی، کچھ بخار نہیں تو بس؟ اس نے کچھ تشویش بڑے انداز میں کہا۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اسے بیٹھتے ہوئے دیکھا اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، یہاں تم اس وقت بیہودہ شو کے سامنے۔ طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ پھر اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ نہیں، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ اندر جا کر پڑھو، اور میری اسٹڈی اور پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہو رہی ہے اسٹڈی، اس وقت تم یہاں بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائیڈ، اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہو گیا ہے؟ پاپا کیا کر لیں گے جب میں آپ کو بتا چکا ہوں؟ مجھے جتنی تیاری کرنی تھی کر لی، تو پھر آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہے، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا۔ طیبہ نے یکدم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں، میرے آگے سے ہٹ جائیے، مت بولا کریں۔ ایگزامز ہو رہے ہیں، اسٹڈی پر دھیان دو۔ اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فادر سے الگ بات کروں گی۔ واٹ ربش! وہ بات کرتے ہوئے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ہاتھ پکڑے ہوئے ریموٹ اس نے پوری قوت کے ساتھ سامنے والی دیوار پر دے مارا اور کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی اور پیپر شروع ہونے میں 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹ کتابیں، نوٹس بک اور نوٹ
بکس پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کر رہے تھے اور نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات اور ان کی پریشانی اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے ایک بہت مانوس بات تھی۔ سالارج پر ٹھہر جائیں 25 اسٹوڈنٹ۔ اس میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا اور اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھ پایا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے ایم سی کیوز پر مبنی آبجیکٹیو پیپر تھما کے بعد اسے دوبارہ پیپر ان سے لے لیا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کے کھڑے ہوتے ہی حال میں اس کے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے یہ بھی نیا سین نہیں تھا، وہ پہلے بھی کچھ دیکھتی آئی تھی۔ 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو۔ انہوں نے یہ جملہ اس نے نہیں جانتی تھی کہ اس کا جواب ہوگا میں دیکھ چکا ہوں اور اگر اس بار نہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پیپر پکڑ لیا۔ اور تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے دیکھوں۔ ان کی بات خفیف انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت پوری ہو سکتی ہے میم اگر یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں تم یہ پیپر نہیں 10 منٹ میں کرو گے۔ اس بار دوبارہ ہنسا اور واپس مڑ کر فلومینا فرانس ایک نظر اس پیپر کے صفحات کو پلٹ کر دیکھا اور ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ ناظرین، اگلے پارٹ کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ وہ جلد ہی ہم شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔